أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. اللہ جل شانہ اپنی نعمتوں کو بیان فرماتے ہیں تاکہ ان کو سوچ کر کے اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری کی جائے. وزیتونا، اللہ جل شانہ نے زیتون اگایا. زیتون ایک ایسی چیز ہے کہ خوراک کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، مالش اور چراغ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، گھی کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے. سائنس کہتی ہے کہ زیتون ہر قسم کے گھی اور تیل سے زیادہ مفید ہے. جتنے دنیا میں گھی ہے، تیل ہے، سب سے زیادہ مفید زیتون کا تیل ہے. بڑی بڑی بیماریاں اس سے ختم ہو جاتی ہیں، خصوصاً دل، جگر اور گردوں کی بیماریوں میں از حد مفید ہے. اس کے درخت کو قرآن کریم میں دوسری جگہ میں مبارک قرار دیا گیا ہے. یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ والتین والزیتون. اللہ تعالیٰ نے وہاں قسم بھی اٹھائی ہے، یعنی ساری نعمتوں کو ایک جگہ اللہ نے بیان نہیں فرمایا، موٹی موٹی چیزوں کو بیان فرمایا. ان میں سے زیتون بھی ہے. یہ جتنے مریض ہیں نا، یہ اگر زیتون کا تیل استعمال کر لے اکثر بیماریاں اس سے ختم ہو جائیں گی، بشرطے کہ تیل صحیح ہو. یہ بھی تو ایک المیہ ہے ہمارے ملک میں کہ صحیح چیز ملنا بھی بہت دشوار. ہم ایک کمپنی سے زیتون لیتے تھے جو بڑے صوفیوں کی کمپنی ہے، بڑے بڑے تہجد گزار لوگ ہیں. ہم سمجھ کر، کیونکہ ہمیں دواؤں کے لیے ضرورت ہوتی ہے، تحقیق پتہ چلا اس میں صرف 5% زیتون ہے، 95% دوسرا کچرے تیل ہے. یہ صوفیوں کا حال ہے، تہجد گزاروں کا. صوفی صاحب، اس لیے یاد رکھو، ہم دیندار نہیں ہیں. ہم ظاہری طور سے سفید کپڑے پہن کر نمازیں پڑھ کر اپنے کو دیندار سمجھتے ہیں. سب سے بڑی دینداری حلال خوری ہے. حرام خور آدمی کبھی دیندار نہیں ہو سکتا، بشرطے صحیح ہو. یہ بے شمار بیماریوں کا علاج ہے. وَنَخْلًا، اور کھجوریں اگائی اللہ جل شانہ نے. کھجور تو ایک ایسی چیز ہے کہ عربوں کے اکثر خوراک میں یہی استعمال ہوتی تھی. اس میں اللہ تعالیٰ نے اتنے وٹامنز اور قوت رکھی ہے کہ سائنس کہتی ہے کہ ایک کھجور کھانے سے بھی انسان زندہ رہ سکتا ہے. 24 گھنٹے میں صرف ایک کھجور کھائے کافی ہے اس کے لیے. حالانکہ روٹی اگر ایک کھائے، ہم جو زیادہ کھانے والے لوگ ہیں، ہم تو ایک ٹائم کا نہ کھائے پتہ نہیں کیا حال ہوتا ہے. خصوصاً عجوہ کھجور، حدیث پاک میں اس کی بہت تعریف ہے. اس سے کئی بیماریاں ختم ہوتی ہیں. دل کے والو کھولنے کا بہترین علاج ہے جو دل کے مریض ہیں. سحر اور جادو کا بڑا علاج ہے. عاملوں کے پیچھے مت بھاگو، عجوہ استعمال کرو. حدیث پاک میں جو 7 عدد صبح کھائے تو اس دن اس کو کوئی جادو نہیں لگے گا اور کوئی زہر نقصان نہیں پہنچائے گا. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے. جو عجوہ کا 7 دانے صبح کھائے، عجوہ کھجور کا، 24 گھنٹے میں نہ کوئی زہر اس پر اثر کرے گا، نہ کوئی جادوگر کا جادو وہ بھی اس پر اثر نہیں کرے گا. ایک حدیث میں ہے کہ عجوہ جنت کا پل ہے اور اس میں زہر کی شفا. یہ حدیث ترمذی شریف میں ہے. اللہ نے زہر تک کی شفا رکھی ہے.
دیکھو حدیث پر لوگ عمل نہیں کرتے، یہ بہروپے اور جعلی عاملوں کے پیچھے مارے مارے پھرتے ہیں، حتیٰ کہ ہندوؤں کے پاس جا کر تعویذ لیتے ہیں، عیسائیوں کے پاس، سکھوں کے پاس۔ بھئی ہمیں ضرورت کیا ہے کسی غیر کے پاس جانے کی؟ یہ جو رقیے ہے، یہ دم ہے جو محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان کو اس کی تعلیم کی ہے۔ ہر نماز کے بعد ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھو، فجر اور مغرب میں 3 دفعہ قل واللہ شریف، 3 دفعہ قل اعوذ برب الفلق، 3 دفعہ قل اعوذ برب الناس، ٹھیک ہے نا؟ باقی نمازوں میں ایک ایک بار قل واللہ شریف اور قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ اس کو کوئی جادو نہیں لگے گا، کوئی جن اس کے پاس نہیں آ سکے گا، دنیا کی کوئی بڑی طاقت اس کو ضرر نہیں پہنچا سکتی۔ اس پر یقین نہیں ہے۔ ایک بڈھا وظیفے بتانے والا جو بتاتا ہے کہ اس کو اتنی لاکھ بار پڑھو، لوگ اس پر اعتبار کرتے ہیں۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ کتنی بڑی جہالت! جو صبح میں فجر کے بعد 10 دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، صحیح حدیث ہے، مغرب تک ہر قسم کے جادو سے، جنات سے، مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا۔ جو مغرب کے بعد 10 دفعہ پڑھے گا، فجر تک اللہ تعالیٰ ہر بلا سے اس کی حفاظت کرے گا۔ یار یہ اللہ کے رسول کا وعدہ ہے، کوئی مذاق نہیں ہے۔ 10 دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کوئی مشکل کام ہے؟ یہ تو مسلمانوں کے بچوں کو بھی یاد ہے، مگر ان پر عمل نہیں کریں گے کیونکہ یہ سنت ہے۔ سنت کے لیے شیطان کہاں چھوڑے گا؟ وہ جعلی عاملوں کی باتوں پر یقین کرتے ہیں۔ تم کو فلان جن چڑھ گیا، کالا بکرا لاؤ اور یہ کرو اور وہ کرو، خاک کرو، لوگوں کو ذلیل بنائے ہوئے ہیں، لاکھوں روپیہ ان کو دے دیتے۔ ان چیزوں کو سمجھو، ہم دین کو نہیں سمجھتے ہیں، صرف دین کے الفاظ ہیں ہمارے پاس، دین کی شکل ہے، خود دین ہمارے پاس نہیں ہے۔ خود دین ہوتا تو ہمارا یہ حال نہ ہوتا جو اس وقت ہو رہا ہے۔ یہ حدیث یاد کرو اجوا کے بارے میں، اجوا جو کہے گا اس کو کوئی جادو وادو نہیں ہوگا۔ چیلنج کرو لوگوں کو، صبح اجوا کھاؤ 7 دانے، پھر سارے بنگالیوں کو چیلنج کرو، ارے بنگالی کا بچہ مجھے کر کے جادو دکھاؤ، تو نر کا بچہ ہے جو جادو کر کے دکھائے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ وہم میں نہ پڑھو۔ عربوں کے یہاں دیکھو، افطاری میں بھی محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں میں کھجور کھانے کا فرمایا، کیونکہ روزوں میں آدمی کمزور ہو جاتا ہے، 16-17 گھنٹے کا روزہ جب ہو، کھجور وہ سب کمزوری کو پوری کرتی ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کا نظام۔ عربوں کے یہاں کھجور کی اس لیے بھی بہت اہمیت تھی کہ ان کے علاقے میں سب سے زیادہ یہی پھل ہوتا ہے آج بھی، جو اکثر اوقات روٹی کی جگہ میں، سالن کی جگہ میں، سب کی جگہ میں یہی استعمال ہوتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کتاب الرقاق میں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ 3 چاند گزر جاتے تھے، ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، آگ نہیں جلتی تھی۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے اس حدیث کے، انہوں نے پوچھا اماں جی پھر کیا کہتے تھے آپ لوگ؟ 3 چاند۔ فرمایا الاسودان التمر والماء، 2 کالی چیزیں، ایک کھجور اور دوسرا پانی۔ کھجور کی وجہ سے پانی کو کالا فرمایا، پانی تو کالا نہیں ہے، یہ عربوں کا ایک محاورہ ہے۔ سورج اور چاند کا جب ذکر ہوگا دونوں کو سورج کہیں گے یا دونوں کو چاند کہیں گے، تو اس لیے دونوں کو کالا کہا۔ صرف کھجور اور پانی، 3 مہینہ حاجی صاحب، کہنا تو آسان ہے، کرنا آسان نہیں ہے۔ ہمیں 3 دن اگر جو ہے نا روٹی نہ دے دے ہمارا دماغ خراب ہو جائے گا۔ اکثر عرب لوگ ہمارے یہاں جو استعمال شدہ غذائیں ان کو جانتے بھی نہیں تھے۔ حضرت استاد امام اہل سنت مولانا سرفراز خان صاحب صفدر قدس سرہ، ان کے 21 جلدوں میں درسی تفسیر چھپی ہوئی ہے استاد صاحب کی، ذخیرۃ الجنان فی تفسیر القرآن، بہت آسان تفسیر ہے، اردو میں ہے۔ حضرت ہے پٹھان مگر درس دیتے تھے پنجابی میں، گگڑ منڈی کے اندر،
پھر وہ پنجابی کو حضرت کے ایک شاگرد نے، عامی شاگرد ہے لقمان بلوچ، اس نے ان کو اردو میں کنورٹ کیا، اس کو شائع کیا 21 جلدوں میں۔ استاد صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اونچے مقام کے دیوبندی علماء میں سے ہیں، اس میں یہ قصہ لکھا ہے۔ میں نے دوسری تفسیروں میں ڈھونڈا، مجھے نہیں ملا، اس لیے استاد کا حوالہ دیا۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مصر کے فاتح ہیں، مصر کو فتح کیا انہوں نے، یہ بہت بڑا نام ہے ان کا۔ وہاں غنیمت میں چاولوں کی بوریاں مل گئی، تو کوئی نہیں پہچانتا تھا یہ کیا ہے۔ کئیوں نے کہا کہ یہ دشمنوں نے ہمارے لیے زہر جو ہے نا اس طرح بنایا ہے تاکہ یہ کھا کر مر جائے۔ کئیوں نے کہا نہیں یار یہ کوئی خاص جانور کے لیے جو ہے نا استعمال ہوتا ہوگا۔ خیر مشورہ ہی ہو گیا کہ گھوڑوں کو کھلا کر دیکھتے ہیں کہ یہ مرتے ہیں یا بچتے ہیں۔ تو یہ چاول کی بوریاں گھوڑوں کو دینا شروع کیا مجاہدین نے۔ کچھ دنوں بعد ان کو بتایا کہ حضرت گھوڑے تو اس سے بڑے طاقتور ہو گئے، بہت موٹے تازے ہو گئے۔ فرمایا اچھا۔ پھر وہاں کے لوگوں سے پوچھنا شروع کیا یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا حضرت یہ بہت اچھی خوراک ہے، ہمارے مصر میں جو ہے نا اعلیٰ خوراکوں میں شمار ہوتا ہے۔ دیکھو ان لوگوں نے جو اناج تک کو نہیں جانتے تھے پوری دنیا کو فتح کیا نہیں کیا۔ اور ایک اور واقعہ بھی استاد صاحب نے لکھا ہے کہ ترکی کے علاقے میں مجاہدین گئے، وہاں ان کو 2 دانے اخروٹ کے ملے۔ اخروٹ کو نہیں جانتے تھے کہ کیا چیز ہے، تو کسی نے کہا پتھر ہے، کسی نے کہا لکڑی ہے، کسی نے کہا کیا ہے۔ وہاں ایک چرواہا تھا، بکریاں چراتا تھا، اس نے کہا یار یہ تو کھانے کی چیز ہے۔ کہا کیسے کھاتے ہیں اس کو؟ اس نے توڑ دیا، اندر سے مغزہ نکالا اور جو ہے نا اس کو کھا لیا، تو یہ سارے حیران ہو گئے۔ وہ مجاہدین میں سے ایک نے جو ہے نا یہ دوسرا اخروٹ اٹھایا، اس کا مغز نکال کر کھا لیا، اس نے نعرہ لگایا سبحان الذی خلق الارزاق بالاحجار، پاک ہے وہ اللہ کے پتھر کے اندر روزی رکھا ہوا ہے، اوپر سے تو پتھر جیسے نظر آ رہا ہے، پاک ہے وہ ذات جو پتھروں کے اندر روزی رکھتا ہے۔ بہرحال کھجور چونکہ بہت اہم چیز تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا۔ وحدائق، اور بڑے بڑے باغات، غلبن جو گنے ہیں ایک دوسرے کے اندر گھسے ہوئے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ حدائق حدیقہ کی جمع ہے، حدیقہ اس باغ کو کہتے ہیں جس کے ارد گرد دیوار ہو، پتھروں کی ہو، اینٹوں کی ہو، مٹی کی ہو، درختوں کی باڑ ہو، کوئی بھی چیز ہو، عربی میں اس کو حدیقہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے باغات بنائے۔ غلبن یہ غلبا کی جمع ہے، غلبا کے لغوی معنی ہے وہ عورت جس کی گردن موٹی ہو، اس کو عربی میں غلبا کہتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جس کی گردن موٹی ہوگی اس کی رگیں نظر نہیں آئیں گی نا گردن کی، تو مطلب یہ ہے کہ ایسا باغ جس کی ٹہنیوں کے اندر گھسی ہوئی ہو، بالکل فرق نہ کر سکے کہ یہ کس درخت کی ٹہنی ہے کس درخت کی ٹہنی ہے، ایک دوسرے کے اندر گھسے ہوئے ہو، یہ مراد ہے قرآن کا۔ وحدائق، بڑے بڑے باغات، غلبن جو گنے ہیں ان کی شاخیں ایک دوسرے کے اندر گھسے ہوئے ہیں۔ یار جو باغوں کے علاقے ہیں آپ سب نے دیکھا ہے، کتنے گنجان، کتنے جو ہے نا تر و تازہ، کتنے ایک دوسرے میں گھسے ہوئے، یہ اللہ نے پیدا کیا۔ وفاکہۃ، اور پل پیدا کیے، میوے، یعنی وہ چیزیں جو لذت کے لیے تم استعمال کرتے ہو۔ پل جو ہے نا یہ اناج میں تو نہیں ہے کہ اس کے بغیر آدمی زندگی نہ گزار سکے، وہ چیزیں جو صرف لذت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تفسیر طبری میں ہے الفاکہہ ما یتفقہ بہ الناس ویأکلونہ من الثمار، یعنی جس کو لوگ لطف اندوزی کے لیے کھاتے ہیں اس کو عربی میں فاکہہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جیسے آم ہے، انار ہے،
خوبانی ہے، آڑو ہے، فالسا ہے، بیلگیری ہے، آلو بخارا ہے، کس کس کا نام لے لو، انجیر ہے، بیر ہے، لیچی ہے، شہتوت ہے، سیب ہے، خربوزہ ہے، تربوز ہے، شمار نہ کر سکو ان کو۔ قرآن نے تو ایک لفظ کہہ دیا نا۔ پھر خشک فروٹ کی بے شمار قسمیں ہیں، بادام ہے، اخروٹ ہے، پستہ ہے، کشمش ہے، چلغوزہ ہے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں۔ پھر ان میں سے ہر ایک کی بے شمار قسمیں ہیں۔ آم کی 300 سے زائد قسمیں تو پاکستان میں ہیں، اندازہ کریں آپ، 300 سے زائد قسمیں۔ سیب کی 350 سے زائد قسمیں موجود ہیں۔ اسی طرح دوسرے فروٹ، کبھی اس پر غور کیا ہے کہ کتنا بڑا نظام ہے، کتنا بڑا سسٹم ہے؟ آپ نہیں دیکھتے ہو جب بھی باہر نکلو، ابھی باہر نکلو ریڈیو میں، کبھی غور کیا اس پر کہ کدھر سے آیا، کیسے آیا؟ پوری دنیا میں آیا جی صاحب، صرف ایک علاقہ میں نہیں آیا۔ دور کے کسی دیہات میں جاؤ، کوئی سبزی کی دکانیں، ترکاریوں کے ساتھ سارے فروٹ آپ کو ملیں گے، بھرے ہوئے آم کی ریڑیاں، خوبانی کی ریڑیاں، جو ہے نا آدمی اگر غور سے دیکھے نا شرمندگی سے سر نہ اٹھا سکے۔ یہ غیر ضروری چیزیں ہیں جو اتنی زیادہ ہیں، ضرورت کی چیزوں کا کیا حساب؟ یہ جو ہے نا فاکہہ ہو گئے۔ وہ ابن کا معنی ہے مزیدار ہری گھاس اگائی۔ جیسے یہ کھانے پینے کی چیزیں ہمارے لیے مزیدار ہے، تو یہ گھاس حیوانوں کے لیے ایسے مزیدار ہے، کتنے شوق سے کھاتے ہیں۔ ابن مزیدار ہری گھاس اللہ تعالیٰ نے اگائی۔ ابن سے مراد گھاس اور چارہ ہے جو جانور کھاتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ابن کی تفسیر منقول ہے، الاب ما انبتت الارض، وہ چیز جس کو زمین اگائے، مما تاکلہ الدواب، جس کو جانور کھاتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اب کہتے ہیں۔ امام قرطبی نے لغت سے نقل کیا کہ الاب کے معنی ہے هو المرعى والعشب الذي تاکلہ البہائم، چراگاہ۔ چراگاہیں نہیں ہوتی ہے پہاڑی علاقوں میں خاص طور سے، اور وہ گھاس جو مویشی کھاتے ہیں وہ مراد ہے اب سے۔ حافظ ابن کثیر نے لکھا الفاکہہ لبنی آدم والاب للانعام، فاکہہ یعنی فروٹ یہ اولاد آدم کے لیے ہے، اب ان کے جانوروں کے لیے، اب کہتے ہیں عربی میں اس کو۔ امام رازی نے تفسیر کبیر میں قول نقل کیا کہ ابن سے خشک فروٹ بعض مفسرین نے مراد لیا، جو ابھی میں نے ذکر کیا، خشک فروٹ۔ نہیں دیکھتے ہو سردیوں میں یہاں کتنے جو ہے نا دکانیں بھر جاتی ہے، ریڑیوں پر آنا شروع ہو جاتی ہے، مختلف قسم کے جو ہے نا مزے کے، مختلف قسم کے، وہ بھی مراد۔ بہرحال اس میں جو ہے نا فاکہہ انسانوں کی خوراک، اب یا خشک فروٹ وہ انسانوں کی خوراک، یا گھاس مراد ہے اس سے۔ متاعا لکم ولانعامکم، یہ ہم نے بنایا ہے کہ تاکہ فائدہ دے دے تمہیں اور تمہارے جانوروں کو۔ اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہے ان چیزوں کی؟ اللہ کے فرشتے کھاتے ہیں کوئی چیز؟ ہاں، متاعا لکم، تاکہ فائدہ تم حاصل کرو، ولانعامکم، تمہارے جانور۔ متاعن کا معنی فائدہ حاصل کرو، لکم تم، تمہارے فائدے کے لیے، ولانعامکم، اور تمہارے مویشیوں کے فائدے کے لیے ہم نے بنایا، یعنی ضرورت کے سامان ہے انسان اور اس کے جانوروں کے لیے، تاکہ ان اشیاء کو استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر کرے اور نافرمانی سے بچے۔ امام راضی رحمہ اللہ نے تفسیر کبیر میں ان آیات پر لکھا ہے کہ ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اس سے 3 مقاصد ہیں، قرآن کے 3 مقصد ہیں۔ ہمیں کیوں سنا رہا ہے؟ نمبر 1، دلائل توحید کو بیان کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ، اللہ کے اللہ ہونے کو سمجھنے کے لیے ان چیزوں میں غور کرو کہ اللہ ہے اور اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، کسی کے بس میں نہیں ہے ان چیزوں کو بنانا اور اس طرح نظام میں ڈالنا۔
نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی قدرت علی المعاد کو بتانا مقصود ہے کہ یہ اللہ جو اتنی قدرت والا ہے، جس کی قدرتیں ہمیں نظر آ رہی ہے، کیا یہ دوبارہ قیامت قائم کر کے تمہیں پیدا نہیں کر سکتا؟ تم سے حساب کتاب نہیں لے سکتا دوبارہ؟ قدرت علی المعاد، دوبارہ پیدا کر کے حساب لینا، یہ مقصد ہے قرآن کا، یہ دلیل ہے اس کے لیے۔ اور تیسری چیز، اللہ تعالیٰ اپنے احسانات کو یاد دلا کر گناہوں سے شرم دلاتے ہیں، گناہوں سے شرم دلانا مقصود ہے۔ یار باپ اپنے بیٹے سے نہیں کہتا ہے کہ تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ تم اتنا چھوٹا سا تھا، ہم نے تمہیں پال پال کر اتنا بڑا بنا دیا، ہم نے تمہارا سارا نظام چلایا، ہم نے تمہاری شادی کی، اب جو ہے نا تم جو ہے نا ہمیں منہ نہیں لگاتے ہو۔ تو شریف بچہ شرمندہ ہوگا نا۔ کوئی کسی پر احسان کرتا ہے اور وہ اس کی مخالفت کرے، اس کو بلا کر کیا کہے گا کہ یار ٹھیک ہے، اگر آپ جو ہے نا مجھ سے موافقت نہیں رکھتے تو بھلے مت رکھو، مگر وہ اتنے احسانات جو میں نے تم پر کیا، یہ تمہیں نہیں مار دیتے ہیں میرے احسانات؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم جا کر کے میری مخالفت کرتے ہو لوگوں کے سامنے، کہتے نہیں کہتے معاشرہ؟ تو خدا تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اتنی چیزیں تمہارے نفع کے لیے ہم نے بنائی، جو روزانہ استعمال کر رہے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ جو ہماری مخالفت کرتے ہو، ہمارا مقابلہ کرتے ہو، شیطان کی بات مانتے ہو، نافرمانیاں کرتے ہو۔ تیسرا مقصد یہ ہے، امام قرطبی رحمہ اللہ نے ایک اثر نقل کیا ہے، حدیث نقل کی ہے، یہ حدیث یاد رکھو، یہ شرم دلانے کے لیے بہت بڑی زبردست بات۔ خلقتم من سبع ورزقتم من سبع فاسجدوا للہ علی سبع، تم کو 7 چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز مٹی ہے، قرآن میں بار بار آیا ہے۔ دوسری چیز نطفہ ہے، مٹی میں غذائیں پیدا ہوتی ہے، وہ غذا کو انسان کھاتا ہے، انسان کے اندر نطفہ بنتا ہے۔ پھر نطفہ کے بعد علقہ ہے، گاڑھا خون، پھر علقہ کے بعد مضغہ ہے، یعنی گوشت کا لوتڑا، گاڑھا خون، زیادہ گاڑھا۔ پھر نمبر 5 عظام، ہڈیاں۔ نمبر 6 لحم، گوشت بنتا ہے بچے میں۔ نمبر 7 پھر پورا ہڈی اور گوشت مل کر کے جلد لگ جاتی ہے، انسان مکمل ہو جاتا ہے۔ 7 چیزوں سے بنا ہے، مٹی، نطفہ، علقہ یعنی خون، مضغہ گاڑھا خون، عظام یہ قرآن کے الفاظ ہے، ہڈیاں، لحم گوشت جو ہے نا، پھر مکمل انسان جس میں جلد چڑھ گیا، کوٹنگ ہو گئی اور باہر آ گیا۔ اگر یہ چیزیں الگ الگ ہوتی اور انسان باہر آتا تو کیسے زندہ رہ سکتا؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ نہیں آئی؟ ان پر غور کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار ذکر کیا اور ہمیں اس کا حکم دیا گیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ نہیں آئی؟ اللہ کرے ہمیں سمجھ آ جائے، ہم ان چیزوں میں غور کریں۔ تھوڑا بہت قرآن کا شوق پیدا ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا ہے؟ خدا کا واسطہ دیتا ہوں، قرآن کا ترجمہ پڑھو، ہلاک ہو جاؤ گے، میں صاف آپ کو کہتا ہوں۔ کوئی بچت نہیں ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے بچنے کا، کوئی چارہ نہیں ہمارے پاس۔ ثواب کا کام نہیں ہے، یہ فرض ہے تم پر قرآن کا ترجمہ سیکھو، اس کی ضروری تفسیر سیکھو۔ ابھی نکل جاؤ اس خول سے جس کے اندر آپ لوگوں نے اپنے کو زور سے ڈالا ہوا ہے کہ رسمی چند باتیں یاد کی ہے، بس اسی پر گزارا کیا ہوا ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہو کہ قرآن میں کیا کیا چیزیں روزانہ آ رہی ہیں۔ ابھی تو ہم نے 3 سورتیں نہیں پڑھی ہے، 30 پارہ ہے، مذاق تو نہیں ہے۔ اور یہ جو ترجمہ پڑھتے ہو بار بار ان کو تکرار کرو، جہاں سمجھ میں نہ آئے پھر پوچھو۔ اسے میں موت آ گئی تو خیر ہے، اگر اس کے بغیر مر گئے نا اس پہ لمبا چوڑا حساب ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا قرآن صرف الفاظ کو نہیں کہتے، الفاظ اور معنی دونوں کو ملائیں گے قرآن بنے گا۔ تو جب الفاظ ہمارے پاس الفاظ بھی نہیں ہے، معنی تو بالکل نہیں ہے، ہم اس کو ثواب سمجھتے ہیں۔ یہ یاد ہو گئے 7 چیزیں، یاد رہیں گی؟ ہاں۔ اور دوسرا جملہ حدیث کا، وَرُزِقْتُم مِّن سَبْعٍ، 7 چیزوں سے اللہ تعالیٰ تمہیں روزی دیتا ہے۔ میں نے کل آپ کو بتایا تھا 8 چیزیں ہیں نا،
8ویں چیز اب بند ہے، جانوروں کی خوراک، اس کو چھوڑو باقی 7 بچتے ہیں۔ کتنے بچتے ہیں؟ انسانی خوراک فاکہتن تک 7 بنتے ہیں۔ یہ 7 چیزیں جو سورہ عبس میں ہیں، انبتنا فیہا حبا وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاکہتن تک، یہ 7 چیزوں سے اللہ نے تمہیں روزی دیا۔ اس لیے 7 اعضاء ہے تمہارے، ان کو اللہ کا تابع بناؤ۔ تمہارے 7 اعضاء ہیں، ان کو کیا کرو؟ ایک تو پیشانی ہے جس کو سجدے میں ہم رکھتے ہیں، اس میں یہ سارا سر آ جاتا ہے۔ اصل چیزیں تو سر میں ہے نا، علم کا مرکز تو سر ہے۔ حضرت قاری طیب صاحب قدس سرہ فرماتے تھے جو آدمی کا سر ہے نا، یہ دارالعلوم دیوبند ہے۔ کیا ہے یہ؟ بھئی آنکھوں سے علم حاصل کرو، کان سے علم حاصل کرو، ناک سے علم حاصل کرو، زبان سے علم حاصل کرو، یہ علم کا خزانہ ہے اندر، نہیں ہے؟ دیکھنے کی چیزوں کو آنکھوں سے، سننے کی چیزوں کو کانوں سے، چکھنے کی چیزوں کو زبان سے، سونگھنے کی چیزوں کو ناک سے، سمجھ میں نہیں آئی؟ یہ سجدوں میں ہم رکھتے ہیں۔ سجدوں میں رکھنے سے کیا مقصد ہے؟ کہ اپنے سر کو تابع کرو۔ سر کے تابع کرنے کا مقصد کیا؟ آنکھوں کی حفاظت کرو، کان کی حفاظت کرو، زبان کی حفاظت کرو، ناک کی حفاظت کرو۔ یار 7 اعضاء سے بنایا، 7 طریقے سے خوراک دیا، 7 اعضاء سے سجدے کروا رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ دونوں ہاتھ، ہم زمین پر دونوں ہاتھ رکھ کر سجدہ کرتے نہیں کرتے؟ ہاں؟ دونوں پاؤں میں 2 چیزیں، دونوں گھٹنے اور دونوں پنجے، دونوں گھٹنوں کو بھی رکھتے ہیں نا زمین پر، پنجوں کو بھی رکھتے ہیں، دونوں پنجے، دونوں گھٹنے، دونوں ہاتھ، ٹھیک ہے نا؟ یہ 6 ہو گئے، 7واں سر ہو گیا جو پیشانی اور ناک، اس میں کیا سکھایا جا رہا ہے؟ سب کو تابع کر، یہی تو سارا انسان ہے، سر سے لے کر پاؤں کے پنجے تک تو سارا انسان ہے نا، کہ سارے کے سارے کو ہمارا تابع کرو۔ ہم سارے کا سارے اللہ کا تابع ہے، ایمان سے بولو۔ ہاں؟ تھوڑا سا مسلمان ہے، تھوڑا سا نا مسلمان ہے، تھوڑا سا اللہ کا مانتے ہیں، تھوڑا سا معاشرہ کا مانتے ہیں، تھوڑا سا اللہ کا مانتے ہیں، تھوڑے سے نفس کا مانتے ہیں، ہے نا ایسا؟ تھوڑے سے شیطان کا مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 7 اعضاء پر ہم تمہیں سجدہ کرا رہے ہیں۔ یہ امام قرطبی کا حوالہ میں نے آپ کو دیا، یہ انہوں نے نقل فرمایا۔ پھر بتا دوں، خلقتم من 7 7 سے تمہیں پیدا کیا گیا، 7 چیزوں سے، وہ تو یاد رہیں گے نا، مٹی سے شروع کرو۔ رزقتم من 7 چیزوں سے تمہیں روزی دیتا ہوں، جو ابھی ابن تک پڑا ہے۔ فاسجدوا للہ علی 7، اپنے 7 اعضاء کو اللہ کا تابع کرو۔ کیا کرو؟ خدا کرے کہ یہ باتیں ہمیں سمجھ میں آ جائیں۔ 7 اعضاء کو تابع کرنے کے لیے ضروری علم حاصل کرنا پڑے گا یا ویسے جبرائیل آ کر ہمیں سکھائے گا؟ ہماری قوم نے تو قسم کھائی ہے کہ ہمیں علم دین حاصل نہیں کرنا ہے، قیامت قائم ہو جائے ہمیں احکامات نہیں سیکھنا ہے، بالکل جیسے باپ دادا سے نماز سیکھا ہے اسی پر چلیں گے۔ نہ طلاق کے احکامات سیکھنا ہے، نہ زہار کے سیکھنا ہے، نہ تجارت کی سیکھنے ہیں، نہ زراعت کے، نہ حرفت کے، کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ بس ایسے دینداری کا لیبل لگانا ہے کہ ہم دیندار ہیں۔ میرے بھائیو اس پر غور کرو، مجھے تو یہاں 10 سال ہو رہے ہیں میں چیخ رہا ہوں، ہر مسجد میں علماء بیچارے چیختے ہیں، مگر عوام ہے جو ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہمیں قرآن کے قریب نہیں آنا، کریں گے اس کی کوشش۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھ دے دے، ہدایت دے دے، آپ کو بھی دے دے، پوری امت کو بھی دے دے، قرآن کی سمجھ دے دے، حدیث کی سمجھ دے دے، دین کی سمجھ دے دے۔ جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس طرح ہمیں بننے کی توفیق دے دے، ہماری نسلوں کو بھی اللہ تعالیٰ اسی لائن پر لگائے۔ دیکھو ماں باپ جس طرح ہوں گے اولاد اس طرح ہوگی، یا غلط کہہ رہا ہوں؟ ہم جب کچے ہوں گے تو ہماری نسل کچی ہوگی۔ اور مجھے ایک مولوی صاحب نے بتایا کہ میرے بچے جو ہے نا بالکل ہی خراب ہو گئے،
اور جو ہے نا وہ بڑے عالم ہیں، داڑھی منڈواتے ہیں. میں نے کہا وجہ کیا ہو گئی؟ کہا اس لیے کہ میں نے دنیا کا شوق شروع کیا. میں نے کہا یار ہم خرما کریں گے، حج کے ساتھ خرما بھی ہو. تو میں نے زیادہ دنیا کے اندر گھس کر کے کام کیا. میرے بچوں نے مجھے دیکھا، جیسے باپ کو ماں کو دیکھتے ہیں بچے ایسے ہو جاتے ہیں. تو میں تو عالم تھا، میں تو کچھ نہ کچھ سنبھل سکا، اور بچے انہوں نے پڑھا بھی نہیں. آپ اس مارکیٹ میں جاؤ، ہر تیسرا دکان آپ کو حافظ قرآن والے کا ملے گا. سمجھے نہیں سمجھے؟ اور تھوڑا سا پڑھ لیا، قرآن کے الفاظ رٹ لیا، بس جا کر کے جو ہے نا کاروبار شروع کیا. اب یہ دوسری نسل پھر بھی حافظ قرآن ہے، تیسری نسل آئے گی وہ سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھے گی. اس طرح تو نسلیں برباد ہوتی ہے نا. تو ہمیں تو چاہیے کہ اپنے نسلوں کی فکر کریں، علمی ماحول بنائے، عملی ماحول بنائے، دین کا ماحول بنائے اپنے گھروں میں، تاکہ ہمارے بچے ہمیں دیکھ دیکھ کر ٹھیک ہو جائے. عاملوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، تعویذ دے دو بچے ٹھیک ہو جائے. کوئی تعویذ نہیں ہے بچوں کو ٹھیک کرنے کا. سب سے بڑا تعویذ تم خود ہو. بچہ ہر چیز کو نوٹ کرے گا ماں باپ کا. میں دعویٰ سے آپ کو کہتا ہوں، سائنس بھی یہی کہتی ہے، علم نفسیات بھی یہی کہتا ہے. تم چپکے سے ایک کام کرو، اس کا اثر بھی بچے پر پڑے گا. اور بچہ نوٹ کرتا ہے پیدا ہونے کے 2-3 دن بعد سے. یہ نہیں ہے کہ بڑا ہو گیا. لاشعوری کیمرے لگے ہوئے بچے میں. اس لیے شریعت نے کہا کہ وہ شیرخوار بچے کے سامنے بھی کشف عورت مت کرو، اپنا عورت مت کھولو، اس کے دماغ میں فٹ ہو جائے گا. یہ بڑا ہو گیا پھر بے حیا ہو جائے گا. اس کا خیال کریں، اپنے بچوں کا خیال کریں، نسل کا خیال کریں، تاکہ نسل برباد نہ ہو. اس کی بھی پوچھ گچھ سے آپ سے ہوگی نہیں ہوگی؟ صرف بچے پیدا کرنے سے تو کام نہیں ہوگا، بچوں کی تربیت بھی تو ہم پر ضروری ہے. اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.